بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ بین الاقوامی سناریوں ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ کے علاوہ پروٹیسٹنٹ اور کیتھولکس نے اپنے اختلافات کو فراموش کر دیا ہے، اور صرف انہوں نے اپنے اختلافات کو فراموش نہیں کیا بلکہ یہودی جو ہیں وہ بھی اس وقت امت مسلمہ کی بہکنی کے لیے عیسائیوں کے مکاتب فکر کے ساتھ متحد ہو چکے ہیں۔ تو ان حالات میں ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ فقہی اختلافات کے باوجود امت مسلمہ کے اندر جو کم از کم جو اصولی طور پہ متفق علیہ باتیں ہیں ان کو اس وقت پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے باوجود یہ کہ حنفی اسکول آف تھاٹ سے بلانگ کرنے کے، انہوں نے ان اکابرین کو بھی کوٹ کرنا شروع کیا اپنی تقاریر کے اندر، اپنی کتب کے اندر، جو آج سے پہلے تقریباً ان کے سیکٹ میں متروک تھے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جس طریقے سے کوٹ کیا، جس طریقے سے انہوں نے ان سے آراء لی ہیں اور ان کی آراء کو علمی حلقوں کے اندر انہوں نے پروموٹ کیا، یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان کے یہاں فقہی جمود موجود نہیں۔ اور اگر کسی شخص کے اندر فقہی جمود موجود نہ ہو اور وہ مسلمہ کی جو اکابرین میں سے جو ہستیاں ہیں ان کو کوٹ کرتا ہو علمی حوالے سے، تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے اس دور میں، کیونکہ اس وقت تعصب کا دور ہے۔ ہم ان شخصیات کو بھی اگنور کر جاتے ہیں جن کا قد و قامت ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ تعصب سے بالاتر ہو کے کسی کی علم پروری کو، اس کی خدمات کو تسلیم کرے تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ ان روایات کو آگے پروموٹ کر رہے ہیں۔ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ کے اوپر جب بھی کوئی ابتلا کا وقت آئے، امت کے اکابرین کو سر جوڑ کر اپنے سیاسی مذہبی اختلافات کو فراموش کر بیٹھ جانا چاہیے۔ اگرچہ نفسہ نفسی کی وجہ سے اور میٹیریلزم کی پروموشن کی وجہ سے ہم لوگ یہاں بہت دور ہو گئے ہیں کٹھے بیٹھنے سے، لیکن آج اس اتحاد کا جو مظاہرہ، یکجہتی کا مظاہرہ، اس نے یہ بات ثابت کی ہے کہ امت مسلمہ چاہے جتنی بھی گر گئی ہے لیکن زندگی کے آثار جو ہیں ابھی بھی اس میں موجود ہیں۔ تو اگر یہ جب بھی دبی چنگاری کا شعلہ بن گئی تو انشاءاللہ عالم کفر کو خاکستر کر دے گی، تو انشاءاللہ اس کانفرنس سے جو ہے نا ایک اچھی امید جو ہے اس کو بستہ کیا جا سکتا ہے۔